اور میڈیا کے شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ آج بہت ہی اہم مسائل پر بات کرنی ہے، جس میں سر فہرست اس وقت جو صورتحال ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور پورا شہر بلکہ پورا ملک، اس کے عوام بلبلا رہے ہیں کہ یہ حکومت نے ان کے اوپر کیا بم گرایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیپرا کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ تجویز آئی کہ 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا جائے۔ جماعت اسلامی کی طرف سے ہم نے شرکت کی، اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام کا یہ مقدمہ کسی جگہ پہ نہیں لڑ رہی ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ اور میں خود بھی اور عمران شاہد صاحب بھی اس ہیئرنگ میں شریک تھے، اور ہم نے اس وقت نیپرا کے چیئرمین کو یہی بات کی، ریکارڈ پر موجود ہے، کہ آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بدترین حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آلریڈی بجلی اتنی مہنگی ہے، یہ 7.5 روپے اضافے کے بعد اور پھر اس کے اوپر جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے وہ، اور پھر جب آپ 1 جولائی سے اس کو شامل کریں گے تو جو 15 اگست کے بعد بل آئیں گے تو عوام تو مر جائیں گے۔ لوگ کس سے جو ہے جا کر فریاد کریں، کس سے پوچھیں؟ آئی بی سیز میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ان کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ نیپرا اور حکومت کا، اور کراچی میں تو کیا الیکٹرک بھی اس میں شامل ہے، شیطانی اتحاد ہے۔ ذرا خاموشی اختیار کریں۔ اور اس شیطانی اتحاد کے نتیجے میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سارا کا سارا بوجھ عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، اور عجیب عجیب طریقے سے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دفتر میں آتے ہیں، ہمارے جتنے دفاتر ہیں اس میں پہنچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ بل کہاں سے ادا کریں۔ ایک آدمی، حکومت نے جو منیمم تنخواہ رکھی ہے وہ 32,000 رکھی ہے۔ وہ بھائی، جو 32,000 تنخواہ آپ نے منیمم رکھی ہے وہ اس غریب آدمی کی رکھی ہے، منیمم ویج ہے، کہ جو بہت چھوٹے سے مکان میں کرائے پہ رہتا ہے، یا اس کا کوئی جھونپڑا ہے یا چھوٹا سا مکان ہے۔ اس چھوٹے سے مکان میں رہنے والے کو اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اس کرائے پہ رہنے والے کو پانی بھی استعمال کرنا ہے، اس کو مہنگا ترین آٹا بھی خریدنا ہے، اس کو چینی خریدنی ہے، اس کے بچوں کو 3 وقت کی 2 وقت کی روٹی کھلانی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی تنخواہ کے آدھے سے زیادہ بل آ جائے، میں سب سے منیمم آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کہا ہے کہ 200 یونٹ تک ہم نے جو ہے محدود کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگ کر آتے ہیں وہ دینے کے بھی وہ آدمی قابل نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جو اس سے اوپر کے اور مڈل کلاس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں؟ وہ اپنے بچوں کو لوگ پڑھانا چھوڑ رہے ہیں، اسکولوں سے نکال رہے ہیں، فیس ادا نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے اسکول کی۔ اسی طرح سے کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا، اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو اس دفعہ بجلی کے بل آئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم خود اپنے آپ کو جلا دیں، بجلی کے بل جلا دیں، اور کچھ لوگ تو اب یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جلا دیں کہ جو یہ فیصلے ہمارے متعلق کرتے ہیں۔ آپ بتائیں لوگ کس سطح پر اب سوچنا شروع ہو گئے، اس سے انارکی کس لیول پہ چلی جائے گی۔ اگر یہ عوام کے اوپر ظلم ختم نہیں ہوا تو اس معاشرے کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا، کسی کے بس میں نہیں رہے گا یہ، اور یہ صرف محض باتیں کرنے سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بدترین صورتحال سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ موجود ہے تو فوری ریلیف ہے لوگوں کو جو دیا جائے۔ ہمارے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ابھی 2 دن کراچی بھی رہ کر گئے، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا، مطالبہ کروں گا کہ آپ قوم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، رویے کیسے پنپتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دانشورانہ باتیں بھوکے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اس پورا طبقہ، حکمران طبقہ جو مل کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ان کو کھا رہا ہے، ان کا حق مار رہا ہے، ان کا استحصال کر رہا ہے، آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے۔ آپ ظالموں کی نشاندہی کیے بغیر معاشرے پر لیکچر دیتے ہیں، یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں نا کہ اس معاشرے کو تباہ کرنے کی ذمہ داری کن لوگوں کی ہے؟ جن لوگوں نے 76 سال اس ملک پر حکومت کی ہے ان کی ذمہ داری ہے، اس بیوروکریسی کی ذمہ داری ہے۔
ان ڈکٹیٹرز کی ذمہ داری ہے, ان جاگیرداروں کی ذمہ داری ہے, ان سرمایہ داروں کی ذمہ داری ہے, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو پارٹیاں بدل بدل کر ہم پر اقتدار مسلط ہو جاتے ہیں اور عوام کے دشمن فیصلے کرتے ہیں. ان کے رقبوں میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, ان کی زمینیں تو کم نہیں ہوتی, ان کی جائیدادیں تو بڑھتی جا رہی ہیں, ان کا تو کوئی اسٹیک اس پاکستان میں نہیں ہے. آپ اس طبقے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک خاص قسم کی کلاس ہے, ان کا کوئی اسٹیک پاکستان میں نہیں ہے. یہ سب ڈوئل نیشنل بننے کی کوشش کرتے ہیں. اکثریت اپنی سروس کے دوران باہر کے ویزوں اور باہر کے سیٹنگ بنانے کی چکر میں ہوتی ہے. بچے ان کے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا بچوں کی فیس. اور زیادہ تر کا معاملہ ہے سرکار کی تنخواہ میں کوئی اپنے بچوں کو اپنے پیسوں سے باہر نہیں پڑھا سکتا. یہاں تو پاکستان میں پڑھانا مشکل ہے. تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جو بڑے بڑے افسران ہیں, کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے, اگر ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور ان کی فیسیں یہاں سے جا رہی ہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح پڑھ رہے ہیں کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ مارو, ان کو لوٹو, کرپشن کرو, ان پر ٹیکسوں کا بوجھ لا دو اور لوٹ مار کر کے اپنے لیے جو ہے وہ ایک جنت بناؤ. اور یہ پورا نظام ہے جو اب پوری طرح سے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ فوری طور پر بجلی کی ان قیمتوں میں کمی کریں اور اس مہینے جو بل آئے ہیں اس میں جتنے چارجز ہیں ان کو ختم کیا جائے. دیکھیں صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ خود نیپرا کی رپورٹ کے مطابق بجلی کی جو اصل اوسط پیداواری قیمت ہے وہ 6 روپے 73 پیسے ہے. 6 روپے 73 پیسے ایوریج اگر آپ نکال لیں تمام جو بجلی جس ذریعے سے بھی پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ 16 روپے 22 پیسے تو وہ والے ہیں جو جعلی قسم کے فراڈ معاہدے کیے تھے نواز شریف صاحب نے, اور پی ٹی آئی کے دور میں بار بار اعلانات ہوئے کہ ہم ریوائز کر رہے ہیں, وہ نہیں ہوئے. اور پھر نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جے یو آئی ان کی حکومت میں بھی کچھ نہیں ہوا, اور ان معاہدوں کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کرتے ہیں. ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں, آپ استعمال نہیں بھی کریں گے تو بجلی کی قیمت دیں گے. ان لوگوں کے, ان ظالموں کے فیصلوں کی قیمت غریب آدمی, متوسط طبقے کا آدمی ادا کرتا ہے. اور اگر مالدار آدمی بھی ہے تو وہ بھی کیوں ادا کرے؟ آپ کے فیصلوں کی قیمت ہم کیوں ادا کریں؟ آپ کے کک بیکس کی قیمت ہم کیوں ادا کریں؟ لیکن اسی طرح سے ہم پر یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح ایل این جی کی پیداواری قیمت انہوں نے 51 روپے بنائی ہوئی ہے. اسی طرح فرنس آئل کے کیپیسٹی چارجز میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ جب یہ 22 روپے 95 پیسے کیپیسٹی چارجز ملا کر اوسط بن جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر یہ ٹیکس لادے جاتے ہیں. ایک ٹیکس انہوں نے بنایا ہوا ہے پی ایچ ایل سرچارج. یہ کیا ہے بھائی پی ایچ ایل سرچارج؟ یہ وہ سرچارج ہے جو وفاقی حکومت کو اختیار مل گیا ہے کہ وہ جب چاہیں 10% تک آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں, اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز. ان کے پلانٹ غلط چلیں, یہ اپنے خراب پلانٹوں کا چلا کر کم ایفیشنسی والے پلانٹ چلائیں کہ الیکٹرک جیسے لوگ, اور اس کی قیمت بھگتیں عوام, اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کر آتے ہیں. پھر آتا ہے سیمائی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, وہ بھی لگا دیتے ہیں. پھر آتی ہے الیکٹریسٹی ڈیوٹی, پھر آتا ہے سیلز ٹیکس, ایک ہے فردر ٹیکس, پھر ہے ایکسٹرا ٹیکس, پھر ہے ٹی وی ٹیکس, اور اب ریڈیو کی بات بھی ہو رہی ہے. ہمارے قبضہ میئر صاحب جب ایڈمنسٹریٹر تھے وہ تو بلدیہ کے ایم یو سی جو چارجز ہیں وہ بھی لگانا چاہتے تھے, وہ ہم نے کورٹ سے رکوایا. تو بھائی عوام کہاں جائیں؟ یہ ٹیکس ہم کیوں ادا کریں؟ کون سے ٹیکسز ہیں یہ؟ تمہاری نالائقیوں کے ٹیکس ہم بھریں اور تمہارے اللے تللوں پہ کوئی فرق واقع نہیں ہو. کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چارجز نہیں لگائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی, اور آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. اس نہج پہ پہنچایا کس نے؟ اس کو تو آئیڈینٹیفائی کرو. اور پھر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو ہلکے سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی ذرا زرعی زمینوں کے اوپر بھی ٹیکس لگاؤ. تو یہ بتائیں نا اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے بڑے 3 دفعہ اعلان کیا کہ نہیں ہم زرعی ٹیکس نہیں لگا رہے, یعنی جس سانس میں انہوں نے بجلی کی قیمت بڑھائی تھی اسی سانس میں یہ کہا کہ ہم زراعت پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اور کون سی زراعت؟ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے رقبے ہیں 1 ایکڑ یا
چھوٹی چھوٹی زمین ان پر آپ لگائیں, 2.5 ایکڑ والے پہ. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ہمارے پاس تو سیدھا سیدھا ڈیٹا گورنمنٹ آف پاکستان کا جاری کرتا ہے, جس کے مطابق جو ہمارے اونرز ہیں کچھ کل زمین کے پاکستان میں جو کلٹیویٹڈ جہاں پر زراعت ہو سکتی ہے, وہ 83,55,772 ہیں, جبکہ 5,55,00,000 کے قریب یہ ہماری ایکڑ زمین ہے. اب آپ اس کے اعداد و شمار تو دیکھیے, 25 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ اور 50 ایکڑ سے زیادہ والے لوگ, یہ صرف 3.94% ہیں. باقی سب چھوٹے چھوٹے کاشتکار ہیں. 96% کاشتکار وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے کم ہیں. صرف 4% وہ ہیں جن کی زمینیں 25 ایکڑ سے زیادہ ہیں, اور ان میں بھی 50 ایکڑ سے زیادہ والے صرف 1.36 ہیں. ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کے پاس 40-41% زمین ہے.